لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم کے 29ویں پارے کے تفسیر اور ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اور 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اس کی آخری آیت اور اس کے بعد میں سورہ المعارج کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بے شک اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے. تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. بے شک ہم ضرور جانتے ہیں اے لوگوں ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں. اس آیت کریمہ فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں, قرآن کو جھٹلاتے ہیں, تو ہم ان کو سخت سزا دیں قیامت کے دن. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک وہ قرآن کو جو جھٹلاتے ہیں وہ مشرک ان پر حسرت ہوگی, افسوس اور ندامت ہوگی. بے شک قرآن ان مشرکوں ان نہ ماننے والوں پر حسرت کا سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے, حسرت اور ندامت میں گرفتار. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے. بے شک قیامت بھی حق ہے اور یہ قرآن حق ہے. تو جو اس قرآن میں شک شبہ کرتا ہے اس کو ہم سخت سزا دیں گے. اس میں شبے کی گنجائش نہیں ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ لا ریب کتاب اللہ تعالی کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, یقینی ہے. اور جو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا, اس پر ایمان نہیں لائے گا, اس کو جھٹلائے گا, اس کی بات نہیں مانے گا تو پھر وہ افسوس کرے گا, حسرت اور ندامت میں ڈوبا ہوا ہوگا. قیامت کے دن روئے گا, خون کے آنسو روئے گا, آئے افسوس میں ایمان کیوں نہیں لایا. فرمایا ہے میرے محبوب اپنے عظمت والے رب کی نام کی پاکی بیان کرو اور وہ اللہ جو ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک ہے اس کا شکر ادا کریں کیونکہ اس نے تمہاری طرف اپنے جلیل کلام کی وحی فرمائی. اس نے تمہیں یہ قرآن عظیم کی عظمت عطا فرمائی, تمہارے سینے سے قرآن کو اتارا. اے محبوب اس رب کا شکر ادا کرو. سورہ معارج شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ پاک کا ترجمہ ہمیں سمجھنے, مجھے حق بولنے اور اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس سورہ پاک کی برکتیں ہمیں عطا
آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک مانگنے والا عذاب مانگتا ہے جو مشرکوں پر ہونے والا ہے، جھٹلانے والوں پر، ان پر ہونے والا ہے، اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ اللہ کا عذاب اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا عذاب جب بیان فرمایا تو بہت سے مشرکین نے مذاق میں اڑایا، انکار کیا ہے ایسا ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جہنم میں۔ ایک نے پوچھ لیا، حارث بن نضر نام تھا شاید، ایک شخص نے پوچھا کہ وہ عذاب کس کس پر ہوگا؟ تو قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ یہ عذاب جو اللہ نے بیان فرما دیا ہے وہ یقینی ہے، وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، وہ عذاب ان پر ہو کے رہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو میرے محبوب، ان کی اذیتوں پر، ان کے مذاق اڑانے پر۔ یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے محبوب آپ صبر کرو، اچھی طرح صبر کرو۔ انہم یرونہ بعیدا، اور وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ یہ دور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، میرے محبوب پیارے حبیب، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر، مذاق اڑانے کے طور پر عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کرنے پر صبر جمیل فرمائیں۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کب آئے گا وہ عذاب، کیسا آئے گا عذاب، مذاق اڑاتے ہیں، عذاب کو یہ مانتے نہیں، یقین نہیں کرتے۔ آپ جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے محبوب ان کو مذاق اڑانے دیجیے، یہ تو سمجھ رہے دور ہے وہ، لیکن اللہ کی پکڑ بہت نزدیک ہے۔ آپ ان کی باتوں پر تنگ دل نہ ہو۔ کفار مشرکین اس عذاب کو اپنے گمان میں ناممکن سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ واقع ہونے والا ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں، اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ یہ دنیا کے رشتے ناطے، ان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی کسی کی بات نہیں پوچھے گا، نہ کوئی کسی کی حمایت کرے گا، نہ کوئی کسی کو بچائے گا، نفسی نفسی ہوگی۔ سب کو اپنے اپنے اعمال میں گھرے ہوں گے، سگے رشتے دار، گہرے دوست، دشمن بن جائیں گے۔ مگر فرمایا اِلَّا الْمُتَّقِينَ، نیک لوگ قیامت میں کام آئیں گے۔ اس لیے دوستی نیکوں سے کرو، ان کی مدد کرو،
متقی پرہیزگاروں کی مدد کرو، ان سے یارانہ دوستانہ رکھو کہ وہ تمہارے قیامت میں کام آئیں گے، جب کوئی کام نہیں آئے، کوئی کام نہیں آئے گا مگر وہ لوگ کام آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ۔ تو انہیں دیکھے گا تو کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، کیوں؟ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں وہ اپنے بیٹے دے دے، اپنی اولاد دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی جورو اور اپنا بھائی دے دے۔ دیکھا یہ کتنا گہرا رشتہ ہے، مگر وہ اپنی نجات کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوچے گا کاش میں اپنے بھائی کو بھی دے دوں، اپنی جورو کو بھی دے دوں۔ اور فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا سارا کنبہ دے، خاندان بھی دے، سب دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جس میں اس کی جگہ ہے، جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ جو کچھ میرا ہے، جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ بھی ہے سب دے کر میں بچ جاؤں۔ وہ سوچے گا سب دے کر بچ جاؤں، میں سب کچھ دے دوں۔ کلا ہرگز نہیں، مال نہیں بچائے گا، دولت نہیں بچائے گی، رشتہ داریاں نہیں بچائیں گی، یہ کنبہ نہیں بچائے گا، خاندان نہیں بچائے گا، تیرے گہرے دوست تجھے نہیں بچائیں گے۔ اگر بچائے گا تو تجھے تیرے رب کا فضل بچائے گا، اس کی رحمت بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پکڑے گا کون بچائے گا؟ کلا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ کیسی آگ ہے وہ؟ نزاعۃ للشویٰ، کھال اتار لینے والی ہے، ایسی آگ۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی آگ ہے۔ ایک جگہ خدا پاک جل جلالہ عمر والہ ارشاد فرماتا ہے للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور جیسا اس کے ساتھ ہوتا اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہے، سخت حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم۔ بے شک اگر کافر لوگ، مشرک لوگ، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن
کہ عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے، دردناک عذاب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جہنمی سے فرمائے گا جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا، اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے انہیں فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا، اتنی بات تو کہی کہ ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، برائی سے بچو، اچھے کام کرو، اتنی بات کہی تھی، یہی تو مطالبہ کیا تھا۔ آج ساری دولت دینے کے لیے تیار ہے، سارا کنبہ دینے کے لیے تیار ہے، اپنے رشتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مال اور دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، مگر کیا ہوگا؟ رد کر دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو میں حدیث پڑھ رہا تھا تو پھر اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بات نہ مانی اور شرک ہی پر ڈٹا رہا۔ جب تجھے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں اقرار لیا تھا، عالم ارواح میں روحوں سے اقرار دیا تھا، کہا تھا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، مجھے اپنا رب ماننا، ایمان لانا، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان پر ایمان لانا اور جو وہ تعلیم دے اس پر عمل کرنا، تو تو نے نہیں مانا۔ جب تجھے میں نے دنیا میں بھیجا اس وقت تو اقرار کر لیا، اور جب دنیا میں بھیجا تو تو نے کفر و شرک کو پسند کر لیا، ظلم و زیادتی اور گھمنڈ کرنے لگا، ظلم کرنے لگا، اترانے لگا۔ تو اب تیرا لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تیرے لیے چکھو، تمہارے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رہے ایک بار کھال جل جانے کے بعد سزا ختم نہیں ہو جائے گی جہنم میں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ ان کے جسم پر کھال پیدا کر دے گا کہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے، موت نہیں آئے گی۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھال خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کی دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، یہ عذاب ان پر مسلسل جاری رہے گا۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینچ کر سنبھال کے مال کو رکھا۔ مال سے بڑی محبت تھی، مال کے لیے ایمان دے دیا، دولت کے لیے رشتے کاٹ دیے، بھائی کو چھوڑ دیا، مال کے لیے بہت محبت تھی مال سے۔ بلا رہی ہے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اے منافق، جہنم نام لینے کا پکارے گی، دوزخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارنے کی طاقت دے گا، یا تو دوزخ پکارے گی، تفسیروں میں فرمایا کہ دوزخ پکارے گی، اور بعض تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جو مقرر ہوں گے عذاب دینے والے فرشتے وہ پکارا، نام لیں، اے کافر، اے میرے پاس آ، اے منافق آ میرے پاس آ، اپنی طرف بلائے گی، اے مال سے محبت کرنے والے آ ادھر آ،
اے مال پر ایمان کو دینے والے ادھر آ، او ظالم ادھر آ، ظلم کرنے والے ادھر آ، اپنے بھائی کا حق کھانے والے آ ادھر آ، تو بلائے گی۔ جس نے حق قبول کرنے سے پیٹ پھیری، اللہ کی بات نہ مانی، قرآن کو انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، پیٹ بھی منہ پھیرا اللہ کی کتاب سے، آئے ذرا آئے ذرا، اور ایمان لانے والے سے اعراض کیا، ایمان لانے والوں پر ظلم کیا، اپنا مال جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا، پھر اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے، جہنم کا یہ بلانا تو زبان حال سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور واضح طور پر کلام کرے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم پر مامور فرشتے بلائیں گے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر حریص۔ اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ جب مال ملے، دولت ملے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے، اچھی زندگی دے، مال دے، دولت دے، تو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، کنجوس ہو جاتا، بخیل ہو جاتا ہے، پتھر دل بن جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے، نہیں دیتا اللہ کی راہ میں۔ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو گلے شکوے کرتا پھرتا ہے، شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، حسن عمل عطا فرمائے، مالک مولا جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔